بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ کہا جاتا ہے کہ عباسی خلیفہ متوکل کا ایک غلام جس کا نام فتح تھا، وہ بہت خربرو تھا اور خوش نصیب اس لیے کہ اس نے ساری شاہی آداب سیکھ کر خلیفہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی، اور خلیفہ نے اس کو اپنا فرزند بنا لیا اور اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ اسے چاہتا۔ فتح کی خواہش تھی کہ تیراکی سیکھ لے، چنانچہ ملاح بلائے گئے اور وہ اسے دجلہ میں تیرنا سکھانے لگے۔ فتح ہنبوز بچہ تھا اور زیادہ شناور نہیں تھا، لیکن جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ یہ تصور کرنے لگا کہ اسے تیرنا آ گیا۔ ایک روز وہ اپنے استاد سے چھپ کر دجلہ کی طرف گیا اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ فتح اس میں غوطے کھانے لگا۔ جب وہ جان گیا کہ باہر نکلنا ممکن نہیں تو مجبوراً پانی کے ساتھ ساتھ بہنے لگا۔ دجلہ کے کنارے کئی ایک غار تھے۔ جب وہ دریا کے کنارے ایک غار تک پہنچا تو اس نے کوشش کر کے اپنا ہاتھ چٹان پر ڈالا اور اچھل کر غار کے اندر چلا گیا، اور سنبھل کر اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اس خون خوار پانی سے تو بچ نکلا ہوں۔ وہ 7 دن وہیں رہا۔ پہلے دن جب متوکل کو پتہ چلا کہ فتح دریا میں کود گیا اور ڈوب گیا تو خلیفہ تخت سے اترا اور ملاحوں کو بلا کر ان سے کہا، جو کوئی فتح کو زندہ یا مردہ لائے گا اسے 1000 دینار ملیں گے۔ خلیفہ نے قسم کھائی کہ جب تک اسے جس حال میں بھی وہ پا نہ لے وہ کھانا نہیں کھائے گا۔ ملا دجلہ کی طرف بھاگے۔ انہوں نے جگہ جگہ غوطے لگائے، اسے تلاش کیا، مگر بے سود۔ 7ویں دن ایک ملا اتفاقاً اس غار تک جا پہنچا۔ وہ فتح کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس سے کہا، تم یہیں بیٹھے رہو، میں کشتی لاتا ہوں۔ وہ لوٹ کر متوکل کے پاس گیا اور عرض کیا، یا امیر المومنین، اگر میں فتح کو زندہ لے آؤں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ 5000 دینار نقد، خلیفہ نے جواب دیا۔ ملاح بولا، میں نے فتح کو زندہ پا لیا ہے۔ کشتی لائی گئی اور اس میں بٹھا کر فتح کو دربار میں لے آئے۔ خلیفہ نے ملحہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ اس وقت پورا کرنے کا حکم دیا اور وزیر سے کہا کہ شاہی خزانے میں سے اس وقت جو کچھ ہے درویشوں میں تقسیم کر دو۔ پھر حکم ہوا کہ کھانا لایا جائے، لڑکا 1 ہفتے سے بھوکا ہے۔ فتح نے عرض کی، اے امیر المومنین، مجھے بھوک نہیں ہے۔ متوکل نے کہا، کیا تم دجلہ کا پانی پی پی کر سیر ہو گئے ہو؟ فتح بولا، 7 دن بھوکا نہیں رہا میں۔ ہر روز 20 نان طباق میں رکھے سطح آب پر تیرتے وہاں پہنچ جاتے تھے، اور میں کوشش کر کے ان میں سے 2-3 نان اچک لیتا تھا، اور اسی طرح میری گزر بسر ہوتی رہی۔ لیکن ہر نان پر لکھا تھا محمد بن الحسین الثقاف۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ شہر میں منادی کر دی جائے کہ جو آدمی دجلہ میں نان پھینکتا تھا وہ دربار میں حاضر ہو، تاکہ امیر المومنین اسے اس نیکی کا صلہ دے۔ چنانچہ پورے شہر میں منادی کر دی گئی۔ دوسرے دن ایک شخص دربار میں آیا اور اس نے کہا کہ میں ہی وہ آدمی ہوں۔ خلیفہ نے کہا کہ اس کی کیا نشانی ہے کہ تم وہی آدمی ہو؟ وہ بولا، نشانی یہ ہے کہ میرا نام ہر نان پر لکھا ہوا تھا، محمد بن الحسین الثقاف۔ متوکل نے کہا، یہ درست ہے، مگر تم کتنے عرصے سے دجلہ میں نان پھینکتے آ رہے ہو؟ محمد نے کہا کہ 1 سال سے۔ خلیفہ نے پوچھا، اس سے تمہاری غرض کیا تھی؟ محمد نے جواب دیا، میں نے سن رکھا تھا کہ نیکی کرو اور دریا میں ڈال دو، تاکہ ایک روز آپ کو اس کا اجر ملے، اور میرے پاس کرنے کو کوئی نیکی نہیں تھی۔ جو میری استطاعت میں تھا وہ میں کرتا تھا، اور خود سے کہتا کہ دیکھیں اس کا پھل کب ملتا ہے۔ خلیفہ نے کہا، جو تم نے سنا اس پر عمل کیا، اور جو کیا اس کا پھل بھی پا لیا۔ یہ کہہ کر متوکل نے اسے نواح بغداد میں 5 دیہات عطا کر دیے، اور محمد انہیں پا کر بہت امید زادہ بن گیا۔
میرے بھائیوں اور دوستوں، جہاں تک ممکن ہو کسی کے ساتھ نیکی کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نیکی کسی نہ کسی دن ضرور پھل لائے گی۔ آخرت میں تو انسان کو نیک اعمال کا اجر ملے گا ہی، تاہم دنیا میں بھی اس کو نیکی کا اجر لازمی ملتا ہے۔ اللہ کی مخلوق سے نیک برتاؤ عین اسلام کا تقاضا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر وقت نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو زبان پر ایک ہی کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔